سورہ یوسف ہم نے کی تھی، اب راگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر۔ اچھا، پچھلی آیت میں جب وہ کہتا ہے یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر الناس لا یؤمنون ایک وضاحت طلب جملہ ہے۔ اکثر و بیشتر قرآن نے اکثریت کو ایسا کہا ہے کہ وہ یا تو جاہل ہے یا لا علم ہے یا ایمان نہیں لے کر آتی، یعنی قرآن کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے میجورٹی خسارے میں ہے۔ تو یہاں بھی وہ جملہ ریپیٹ ہوا ہے، اکثر الناس لا یؤمنون۔ ہمیں سے بہت سے دوست اکثریت کی فالو کرنے کی بات کرتے ہیں، دین میں اکثریت نہیں ہے۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دین میں ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے پولیٹک کا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ البتہ دین میں یہ نہیں ہے کہ سب یہ کر رہے ہیں تو آج سے یہ بات حق ہو جائے گی اور ہم بھی یہ کریں گے، لہٰذا اس کو مثال اور معمار نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى۔ یہ خوبصورت جملہ ہے اور یہ موٹیویشنل جملہ بھی ہے، کل یجری لاجل مسمى۔ اس کا ترجمہ آپ کے پاس کیا ہے؟ سب ایک معینہ مدت تک چلتے ہیں، کل سب کے سب، یجری چل رہے ہیں، لاجل مسمى ایک معینہ مدت تک، یعنی ہر شے کو جب سے اذن حرکت ملا ہے وہ حرکت میں ہی رہے گی، اور یہی اس کی کامیابی ہے، اور جب تک کہ اس کو اذن سکوت نہیں مل جاتا وہ نہیں رکے گی۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہر شے کو، یعنی انسان کو بھی جس وقت سے روح پھونک کر حرکت میں لایا گیا ہے، اب اس کا ساکت ہو جانا، ٹھہر جانا، رک جانا اس کی موت ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ کے اب زندگی کا سب کچھ خسارہ ہو گیا ہے، چلا گیا ہے ہاتھ سے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اتنی مشکل سے کمایا تھا، اب محنت نہیں ہو رہی، اب چلا نہیں جا رہا، اب رک گئے، یہی موت ہے۔ یعنی جیسے باکسنگ میں کہتے ہیں کہ مکہ کھانا، مکہ کھا کے گر جانا ہار نہیں ہے، گر کے نہ اٹھنا ہار ہے۔ تو وَكُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر شے جب سے اذن ملا ہے، ہر شے چل رہی ہے، حرکت میں ہے ایک معینہ مدت تک۔ ابھی گزشتہ چند دنوں پہلے ہیپی نیو ایئر کی سیلیبریشن بھی آپ نے دیکھی، چاروں طرف تھیں اور ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے سیلیبریٹ کر رہا تھا، مگر ایک سوال کتنا خوبصورت پوچھا گیا کہ سوال یہ ہے کہ یہ سیلیبریشن کس کی ہے، وہ جو حرکت میں تھا یا وہ جو ساکت تھا، اور کبھی حرکت میں تھا اور کبھی ساکت تھا۔ یہ اصل میں زمین ہے کہ جس کو حکم گردش ملا ہے تو وہ پہلے روز سے گردش کر رہی ہے۔ سیلیبریٹ تو زمین کو کرنا چاہیے کہ جس نے 365 دن کا چکر مقرر کیا ہے، جس نے اپنی سکسیس اچیو کی ہے، جس نے ایک ٹارگیٹ کو اچیو کیا ہے۔ آپ اگر پورا دن سوتے رہے اور پورا سال آپ نے تفریحوں میں گزار دیا اور آپ کے پاس اچیومنٹ لسٹ نہ ہونے کے برابر ہے، تو آپ کو تو نقصان اٹھانا پڑا ہے، آپ کو تو سال ضائع کرنا پڑا ہے، وقت آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے اور کوئی اچیومنٹ آپ کی نہیں ہے۔ سیلیبریشن اس کی بنتی ہے جو اس اجل مسمى سے پہلے یجری میں آ جائے، کل یجری، اور جو اس کی یجری میں آ جائے گا تو پھر اس کے لیے جنت میں بھی ایک یجری ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ تجری من تحتی الانہار، ان کے پاؤں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ بہنا بھی ایک بڑا زبردست کانسیپٹ ہے، اگر یہاں پر آیا تو ہم بیان کریں گے کہ عرفا اس سے کیا مثال لیتے ہیں۔ کیا واقعی میں جنت میں نہریں بہہ رہی ہیں؟ حقیقتاً ظاہراً ایسا ہو بھی سکتا ہے، مگر عرفا کہتے ہیں کہ اس سے مراد علم ہے، حیات ہے۔ پانی سے انسان، یعنی پانی سے حیات کو تخلیق ملی ہے، تو وہاں پہ بہتی نہروں سے مراد یہ کہ وہاں زندگی ہوگی، اور بہاؤ ہی بتاتا ہے کہ زندگی ہے، ٹھہرا ہوا پانی بھی نہیں، بہاؤ، تو اس میں کنٹینیوٹی ہے، مطلب کہ زندگی ہے، روانگی ہے۔ پھر ایک جگہ پہ ہے اس میں دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، اس سے بھی مراد حیات، علم، تبرکات ہے، فیض، فیضان ہے۔ تو کل یجری لاجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم
بلقاء ربکم توقنون. کیا ترجمہ ہے وہاں پہ؟ وہی تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے اور سبحان اپنی آیات کو مفصل طور سے بیان کرتا ہے کہ شاید تم لوگ پروردگار کی ملاقات کا یقین کریں. ہاں، یہاں پر ہم ظاہر آیات سے مراد تو قرآن کی آیات بھی لیتے ہیں، مگر صرف قرآن کی آیات نہیں، بلکہ آیات سے مراد نشانیاں ہوتا ہے. تو نشانی وہ کوئی بھی شے ہو سکتی ہے جس نے آج آپ کو آپ کے رب کی یاد دلا دی ہے، یا نشانی جس سے نشان کا پتہ لگتا ہو اور نشان سے منزل مقصود کا پتہ لگتا ہو. اب دیکھیے یہ بھی ایک موٹیویشنل آیت ہے اور اس کو ہم نوٹ کریں گے. یدبر الامر یفصل الآیات. یدبر الامر، یہ کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے، یعنی تدبیر کر رہا ہے امر کی. یدبر الامر، ہاں، یعنی یدبر تدبیر کرنا، وہ تدبیر کرتا ہے. یدبر الامر اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے. وہ یفصل الآیات، اچھا یہ وہاں نہیں ہے، یفصل الآیات اپنی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں. جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جس کو کبھی شکست نہیں ہے، جس کے لیے فتح ہی فتح ہے اور اس کے لیے ہر دن ایک نئی شان ہے، اس کی ایک کوالٹی آپ کو سمجھ میں آئی ہے، اور وہ کوالٹی آپ اور میں اپنا لیں. وہ پلاننگ کرتا ہے. پلاننگ یدبر الامر، مطلب امر سے پہلے امر کے لیے پلاننگ کرتا ہے. کہاں امر ہے کہاں نہیں ہے، کیسے امر ہے کیسے نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز جو موٹیویشنل چیز ہے وہ ہے یدبر الامر. کہتے ہیں نا when you are fail to plan you are planning to fail. پلاننگ از مسٹ. اگر آپ کی زندگی میں پلاننگ نہیں ہے، آپ کی زندگی میں گول سیٹنگ نہیں ہے، تو پھر آپ کی زندگی فاتح زندگی نہیں ہے. فاتح کی نشان یہ ہے کہ یدبر الامر، وہ تدبیر کرے. اور اقبال نے خوبصورت انداز سے کہا تھا نا کہ تقدیر کو تدبیر کے شاطر نے دیا مات. یعنی ایک ہے تقدیر جو اٹل ہے، ہمارا ایمان ہے، مگر تدبیر بھی کتنی بڑی شے ہے کہ وہ اس حساب سے تقدیر کو بھی مولڈ کر لیتی ہے، اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. وہ یدبر الامر یفصل الآیات. اچھا، امر سے مراد کیا لیا جائے؟ یہ ایک وضاحت طلب سوال ہے. امر کیا ہوتا ہے؟ امر حکم دینا یا حکم. بالکل ایسا ہی ہے. عمومی معنی اس کے حکم کے ہیں، مگر خود امر بھی ایک ٹیگ لائن ہے. رب العزت امر کو کس طرح سے بیان کرتا ہے، اس کو بھی ذرا توجہ دینی چاہیے. یعنی امر اس کی ایک پاور بھی ہے. ظاہر ہے وہی احکم الحاکمین ہے، مگر اس کا حکم، اس کا امر، اس کا آرڈر کس حد تک سٹرونگ اور سالڈ ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے انما امرہ، وہ جو اس کا امر ہے وہ ہے کیا؟ تو اس کی تفصیل کر رہا ہے، کیونکہ یہاں بھی وہ کہہ رہا ہے یفصل الآیات، تو پھر وہ تفصیل کر رہا ہے وہاں پہ. انما امرہ، اس کا امر یہ ہے اذا اردن شیئن، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے. ہاں، تو یہ اس نے اس کی امر کی طاقت بتائی ہے. اس کے آرڈر، جس کو آپ نے کہا، اس کے آرڈر کی طاقت، اس کی پاور بتائی ہے. تو یہ کتنی بڑی چیز ہے، امر کتنی بڑی چیز ہے. اب میں آپ کو ذرا فرق بتانا چاہتا ہوں امر میں اور غیر امر میں. دیکھیے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ امر والا ہے، اور اس کے امر میں طاقت کتنی ہے؟ کن فیکن. مگر اس کے باوجود کیا آپ سوال نہیں پوچھتے کہ خدا نے یہ زمین یا آسمان 6 روز میں بنائے، 6 دن لگے اس کو؟ والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں کیوں بنائے؟ ایک دن میں بھی بنا سکتے، جبکہ امر کی طاقت تو یہ ہے کہ کن فیکن. ایسے ہی انسان کی تخلیق کے لیے اس نے کہا کہ پہلے ایک مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد ہڈیوں کا جال بنا. یعنی تقسیم در تقسیم اور سٹیج در سٹیج بتدریج 6 اور 7 سٹیجز میں جا کے وہ انسان کامل بن رہا ہے. ظاہراً اس کی باڈی تشکیل میں آ رہی ہے. زمین و آسمان بھی ایسے کیوں بن رہے ہیں؟ امر تو یہ ہے کہ جو وہ کہے فوراً ہو جائے. پھر ایسا کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کے امر میں اتنی طاقت ہے، وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے. کن فیکن اس کے امر کی شان ہے. مگر خالق کے امر میں طاقت ہے کیا؟ مخلوق کے امور میں اتنی طاقت ہے کہ ہم سہ سکتے ہیں کہ آج کوئی شے حاملہ ہو اور فوراً سے بچہ پیدا کر دے؟ کیا یہ فطرتاً معیوب نہیں ہوگا؟ کیا اس میں فساد کا خدشہ زیادہ نہیں ہوگا؟ کہ زمین کی کوئی بھی شے جو پروسیس کے ذریعے بنتی ہے، جس میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ ہے، فوراً سے طے پا جائے تو ہم اس میں الجھ نہیں جائیں گے؟
تو چونکہ خالق کے امر میں کمزوری نہیں ہے اس لیے اس نے یہ امر واضح کر کے دکھایا. دنیا کو اس نے اسی پروسیس سے بنایا ہے. دنیا کی ہر مخلوق خاص طور سے انسان 9 مہینے 8 مہینے 11 مہینے پیدا ہوتا ہے, وقت لیتا ہے, مگر اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ کہیں تم میرے امر کو بھول جاؤ. تو اس نے عیسیٰ کو پیدا کیا اپنے امر سے. فقضا امر ربہ, تمہارے رب کا امر آ گیا. جب امر آیا تو اس نے تخلیق ایسے کر دی. اور پھر لوگ کہیں گے کہ کیا مثال ہے, کیا بات ہے سمجھانے کے لیے, سمجھنے کے لیے کہ امر میں اور تخلیق میں فرق خاص طور سے موٹا موٹا کیا ہے. تو ہمارا جسم جو کہ تدریجاً بنا ہے, یقیناً تخلیق کے ان مراحل سے گزرتے ہوئے بنا ہے کہ جس میں خدا خود کہتا ہے کہ مٹی تھا, اس کے بعد نطفہ بنا, اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا, اس کے بعد دیگر. مگر اس نے کہا کہ اس میں روح ڈالوں گا. اور روح کیا ہے قرآن آپ کو بتائے گا. قرآن نے واضح طور سے کہا روح من امر ربی, وہ امر ہے. سوسی امر اور تدریج کا کیسا مکسچر انسان بن گیا. اس لیے جسم کو زوال آ جاتا ہے, روح کہیں چلی جاتی ہے. جب جسم نہیں تھا تب بھی عالم ارواح میں روح تھی. تو امر میں کتنی طاقت ہے. بہرحال ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یدبر الامر, تو وہ اس امر کو تدبیر دیتا ہے. کس کی روح ہے, کب تخلیق پائے گی, کہاں کون سے جہان میں ہوگی, یہ روح اس وقت عالم اسباب میں ہوگی, عالم ارواح میں ہوگی, عالم برزخ میں ہوگی. یدبر الامر ویفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. اس کو موٹیویشنل آیت ہم جانیں گے کیونکہ اس میں پلاننگ بھی ہے اور پھر اس میں نشانیوں کی ایکسپلینیشن بھی ہے. یفسر الآیات, تفصیل نشانیوں کی. یعنی ایک اشارہ دینے والا وہ اشارہ دیتا ہے کہ وہ سگنل دبا دیتا ہے, گرین لائٹ ریڈ لائٹ. میرا مالک وہ ہے جو یفسر الآیات, نشانیوں کی تفصیل بھی پیدا کرتا ہے. جب یہ بحث ہوئی کہ خالق ہے یا نہیں ہے تو جواب یہ آیا کہ خالق ہے, کیونکہ ذہن میں یہ خیال آیا کہ خالق ہے. اور دوسرا خالق کے ہونے کی حضرت ابن عربی فرماتے ہیں, اور یہ خوبصورت جملہ ہے, ان کے وجدان کو اس مقام اور اس معرفت کا ادراک حاصل ہے, یہ بھی سمجھنے والا ہے کہ مخلوق جتنی بھی ہے ہی نہیں, اور دراصل سب کچھ ایک ہی ہے, یعنی خالق ہی ہے جو کچھ بھی ہے. تو میں اور آپ اس کی تجلیات ہیں, میں اور آپ ہے ہی نہیں. یہ ابن عربی ہاں, وجود ایک ہی ہے, وہ اس کا ہے. ہمارے وجود سے انکاری ہے. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وجود اصل وہی ہے, ہم صرف تجلیات ہیں. یعنی میں اگر تھوڑا سا شارٹ ورڈ میں, اور ظاہر اس میں تو بہت وقت درکار ہے, سورج آنا, تو سورج کے آنے سے کرنیں آتی ہیں, کرنے سے روشنیاں آتی ہیں, مگر یہ سب اس کی تجلیات ہیں. اصل وجود کس کا ہے؟ وجود اصل تو سورج ہے. تو خوبصورت بات یہی ہے کہ وہ دراصل تفصیلاً بیان کر دیتا ہے. انسان کو اس نے اتنا وقت بھی اس لیے دیا ہے کہ وہ بیان کرتا ہے. هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہار. یہ بھی کتنی کیا گہری آیت ہے. آپ کے پاس ترجمہ کیا ہے؟ وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا, مد الارض, اور اس میں اٹل قسم کے پہاڑ قرار دیے. وجعل فیہا رواسی وانہار, صرف پہاڑ نہیں ہے. اچھا, پہاڑ اس کا ترجمہ بھی نہیں ہے. فیہا رواسیہ, پہاڑ کو جبل کہتے ہیں. فیہا رواسیہ وانہار, تو رواسیہ یعنی اس میں بوجھ ہے, وزن ہے. زمین کو اس نے پھیلایا اور وزنی پھیلایا. بہت ساری گہری بات ہے, مگر آپ دیکھیے گا کہ جب گھر میں کارپیٹ بچھے گا تو وہ کارپیٹ بڑا پلین ہوگا, پھر وہ ہلکا پھلکا ہوگا. مگر طاقت کی عمدہ مثال یہ ہے کہ انتہائی وزنی کارپیٹ اس نے پھیلا دیا. اور پھر دوسری بات کہ اس کے اندر وزن موادنیات بھی ہے. دیکھیے, ہمیں عدم معرفت کا احساس یہاں سے ہوگا کہ ریکوٹک, سینڈک اور تھرکول اور یہ ساری چیزیں زمانے سے پاکستان کے پاس ہیں, پاکستان کے پہاڑوں میں. ادراک نہیں تھا. اب کچھ عرصہ پہلے پتہ لگا ہے تو ہم امیر ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں, اگر ہم اس کو صحیح طرح سے ڈلیور کر پائیں. مگر سوال یہ ہے کہ کتنا بڑا مالک ہے کہ اس نے ایک تو زمین کو بچھایا, قابل چہل قدمی اور سفر بنایا, پھر اس میں انسان کے لیے بیج, پھل, پودے بھی لگا دیے, اور پھر اس کی موادنیات کا اہتمام بھی اس نے زیر زمین تخلیق کیا
پہلے سے، یعنی وہ پروسیس بھی کنٹینیو ہے. آپ کو لگ رہا ہے زمین مردہ ہے، آپ کو لگتا ہے زمین بے جان ہے، دراصل زمین کے اندر فیکٹریز لگی ہوئی ہیں اس کی. بے شک. فیکٹریز وہ جو فوڈ اور نیوٹریشن کی فیکٹری ہے، فیکٹری وہ جو پوری انرجی کو چلا سکتی ہے. کیا کمال رب ہے کہ اس کارپیٹ کے اندر ساری مشینری ہے. تو اب شاید یہ جملہ سمجھ میں آئے کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارٍ، زمین میں ہی اس نے بوجھ رکھے ہیں، جہاں جس سے ظاہراً مثال پہاڑ بھی ہے مگر اور دیگر، وَأَنْهَارٍ، اور اس میں نہریں بھی ہیں. اب دو معنی ہیں، ایک تو ظاہراً جو نہریں نکل نکل کے بہہ رہی ہیں، دوسرا اس سے دوسری مثال یہ بھی پتہ لگتی ہے کہ زمین میں خود بذات خود ڈیپ ان دا سوئل پانی کی کثرت ہے. پانی کی کثرت. ہاں اب آپ اور میں سمجھیں گے یار وہ بورنگ ہوگا تو پانی نکل آئے گا. آپ دیکھیے گا پہاڑوں سے اگر کوئی چیرا لگ جائے تو ایسی تیز رفتاری کے ساتھ پانی بہ رہا ہوتا ہے، اسے ٹنکیاں ہیں اندر. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارٍ، ظاہراً باہر بھی نہریں ہیں اور اندر بھی نہریں. وَمِن كُلِّ، ابن نوٹ کر لیے نا، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر میوے، ہر طرح کے میوے اس میں رکھے گئے. جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْن، یہ کیا بات ہوئی آپ کے پاس؟ اور ہر پھل کا جوڑا قرار دیا. ہر پھل کا، واہ، اور رات کے پردے سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے. یا اللہ، سبحان اللہ. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی قابل ترین آدمی انتہائی عمدہ ترین الفاظ میں گفتگو کر رہا ہے سامنے بیٹھ کے، جیسے آپ کوئی بہترین معیار کا مشاعرہ سن رہے ہیں اور آپ عقلی معنوں میں اس کے مفہوم کو سمجھ رہے ہو. کیا پیاری گفتگو ہے اس میں. مجھے تو اس میں سچی بات یہ ہے کہ رومانٹک گفتگو بھی نظر آ رہی ہے. یعنی ایک طرف تو اس نے کہا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر کسی میوے میں، پھل میں، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْن، ہم نے اس کے پیئرز بنائے، جوڑے بنائے، ہر چیز کا جوڑا ہے. اب میں اگر اس کے ظاہری معنی لوں تو ظاہر پھل، پودے، میوے، اناج، مگر اس کے اگر میں باطنی معنی لوں اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کروں کہ ہر جوڑے سے پھل بھی نکلتے ہیں. جب ہر پھل کا جوڑا ہے تو ہر جوڑے سے پھل بھی نکلتے ہیں، اور اس کے لیے پیر ہونا بڑا ضروری ہے. یعنی زمین اور آسمان میں مرد اور عورت، میل فیمیل، اگر اچھی انڈرسٹینڈنگ سے رہیں گے تو یہ فطری عمل ہے کہ وہ پھل پودے دیں گے، یعنی اس کے ثمرات ہوں گے. یعنی گڈ ریلیشن شپس ول کریٹ گڈ ریزلٹس in a form of motivation, energy, transformation of sweetness, transformation of more energy and concentration. تو وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. اچھا زوجین کافی تھا جوڑے کے لیے، مگر زوجین اثنین، two pairs، پیئر بھی اور دو پیئر بھی. یغشی اللیل النہار، غشی کر دیتا ہے. یہ کہیں نا جملہ، جیسے آپ کو غشی آ جاتی ہے، ہاں بھئی کیا ہے، ہوش میں تھے بے ہوشی میں چلے گئے، ایسے کائنات ہوش میں ہے اور وہ بے ہوشی میں چلی گئی، رات آ گئی. جملہ دیکھیں فوراً سے، یغشی اللیل، لیل رات ہے، اس کو ہوش میں لا کے، بے ہوشی میں لا کے دن کر دیا. یغشی اللیل النہار. تو اس آیت کو بھی موٹیویشن ہم سمجھتے ہیں. ایک تو ہر چیز کے پیئرز ہیں، یعنی آپ کہیں کہ یہ حرف آخر ہے، میری یہ جہاں نوکری چل رہی تھی بس یہی حرف آخر ہے، نہیں، اس کا آلٹرنیٹ خدا نے بنایا ہوا ہے کہیں نہ کہیں، آپ تلاش کریں. دوسرا اگر رات چل رہی ہے تو وہ ہے یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن سے غشی دے دے گا. اب یقین تو رکھیں اگر آپ کی زندگی میں تاریکی رات چل رہی ہے وہ دن لے کر آئے گا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یہ سب باتیں کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ یہ آپ کے لیے ہو رہی ہیں، یہ ان کے لیے ہو رہی ہیں، ان کے لیے ہو رہی ہیں، جو فکر کرتے ہیں ان کے لیے ہو رہی ہیں. یتفکرون، یہ ساری نشانیاں اس قوم کے لیے ہے جو قوم فکر ہے، صاحبان فکر ہے. قرآن میں یونٹی کا کانسیپٹ ہے، فرقے نہیں ہے. مگر اگر ایک طور پہ سمجھنے کے لیے آپ فرقے بنائیں تو وہ فرقے یہ والے نہیں ہوں گے شیعہ سنی وہابی بریلوی، وہ فرقے یہ والے ہوں گے، قوم تدبر، قوم تفکر، قوم راسخون فی العلم، قوم عقل تعقلون کرنے والے.
تو یہ ہیں اصل کیٹیگریز، کلاس رومز ہیں یہ. ہم نے تو دوسرے قسم ہاں اصولاً یہ کلاس رومز ہونے چاہیے تھے. ایک کلاس روم ہونا چاہیے تھا فکر کا کلاس روم، ایک تدبر کا، ایک غور کا، ایک سیرو فی الارض کا، وہ جو زمین پہ نکلے ہیں غور کرنے کے لیے. اور کاش جب اس کلاس رومز میں لوگ بیٹھیں گے تو ریزلٹس کیا آئیں گے؟ موٹیویشنل قرآن، سائنٹیفک قرآن، وہ ایک قرآن جس میں صرف سائنس کی باتیں ہوں گی. ہمارے دوست بتا رہے تھے کل بیٹھے ہوئے کہ قرآن نے کہا کہ اس نے زمین پہ ہر اس شے کو باقی رکھا ہے جو فائدہ مند ہے، اور جو فائدہ مند نہیں ہے اس کو خالی کر دیا. تو کیلا ایک زمانے میں بیج کے ساتھ ہوا کرتا تھا. ہاں مگر آہستہ آہستہ اس کے بیج کی ضرورت نہیں رہی. پھر وہ امرود کی شکل میں آ گیا، ہلکے ہلکے بیج ہوتے تھے، پھر اس میں سے بالکل ہی بیج نکل گئے. یہ سائنس کہتی ہے. تو قرآن کی وہ آیت سچ ثابت ہو گئی کہ جس کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اس کو ناپید کر دیا وقت کے ساتھ ساتھ. بہرحال تو اللہ کرے کہ سائنٹیفک قرآن پہ بھی بات ہو. وَفِي الْأَرْضِ قِطَاعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ. یہ ذرا ترجمہ فرمائیں. اور زمین کے متعدد ٹکڑے آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغات ہے اور زراعت ہے اور کھجوریں ہیں جن میں بعض 2 شاخ ہیں اور بعض 1 شاخ کی ہے، اور سب ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں. یا اللہ، ایک ہی پانی سے، ایک ہی پانی سے. مختلف قسم کے میوہ جات. واہ. کہ اگر میں ظاہر ہے اس میں ظاہراً میوہ جات کی بات ہے، مگر کتنی کمال بات ہے کہ ایک ہی پانی سے سب کو حیات ہے سب کو ہے. اور ایک ہی پانی سے سارے سینچے جاتے ہیں. یعنی یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. پانی کے پاس وہ لیڈرشپ حاصل ہے اور کمانڈ ایک ہی ہوتی ہے. ایک ہونے میں یہ فائدہ ہے کہ جب آپ ایک ہو جاتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جاتے ہیں. وہ پانی اب دوسروں کے لیے مفید ہو گیا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. اچھا ہم نے مفضل کیا ہے بعض کو بعض کے اوپر. یہ بہت ضروری ہے. میرا مالک میرٹ والا مالک ہے. میرٹ یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو صلاحیت ہے، قابلیت ہے، اس کو اس کے حساب سے ریوارڈ دیا جائے. تو یہاں بھی زیادہ اور کم کرتا ہے، وہ فضیلت دیتا ہے، کم درجے میں ٹھہراتا ہے بعض کو بعض کی کوالٹی کے اوپر. کیا ترجمہ ہے آپ کے پاس؟ اور ہم نے بعض کو بعض پر کھانے میں ترجیح دیتے ہیں. ہاں فی اوکل، یعنی ان کی صلاحیتوں کے اوپر، ان کی کوالٹیز، ان کے ٹیسٹ کے اوپر، ان کے لیول کے اوپر. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. دوسری والی کلاس قوم یعقلون، وہاں کیا تھا؟ قوم یتفکرون. یہ کلاسز ہیں اسکول آف قرآن کے انسٹیٹیوشن میں پڑھنے والوں کے لیے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. یار کتنی ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میں نے کہا نا کہ بادل سامنے سے گرج رہے ہیں اور آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں اور کانوں کو چپ بھی نہیں رہے. ترجمہ فرمائیے گا. اور اگر تمہیں کسی بات پر تعجب ہے تو تعجب کی بات ان لوگوں کا یہ قول ہے کہ کیا ہم خاک ہو جانے کے بعد بھی نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیے؟ کہہ رہے تعجب کی کوئی بات بھی ہے نا تو سب سے زیادہ تعجب کی یہی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ ہے کہ وہ ایک سوچ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے. تعجب تو ہمیں اس بات پہ ہے. اللہ اکبر. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. ہم جدید خلق کیے جائیں گے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ. بھئی یہی لوگ تو ہیں جن کی گردنوں میں توق ڈالیں گے، یہی لوگ تو کافر ہیں، یہی لوگ تو کفر والے ہیں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. بس یہ پھر جہنم کی غذائیں ہیں، یہ ساری خوراک ہے جو جہنم میں ڈالے جائے. ہم فیہا خالدون. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ یہاں جہنم میں خالد ہیں. خالد مطلب ہمیشہ رہیں گے وہاں پہ. ہمیشہ رہنے والوں کو خالد کہتے ہیں. تو کچھ لوگوں کی ہمیشگی ہے مگر جہنم میں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَاتِ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ جلدی فرماتے ہیں. کیا ہے اس کے معنی؟ اور اے رسول یہ لوگ آپ سے بھلائی سے پہلے ہی عذاب چاہتے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ جلدی کرتے ہیں بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَاتِ. سیئات کہتے ہیں گندگی کو، برے کو، نیگیٹو کو. قبل الحسنات اچھائی سے پہلے یہ نیگیٹو چاہتے ہیں. یہاں پہ رک کر اپنے آپ کے دوستوں کو ایک مثال ہے
کہ مزاج قرآن بھی یہ ہے کہ پازیٹیوٹی نمبر 1 ہے، پازیٹیوٹی پریورٹی لسٹ میں ہے، چاہے کوئی بھی بات ہو، چاہے ایون کہ آپ کے سوالات ہی خراب ہوں. دیکھیے نا، یہ کافر لوگ تھے، ان کے گلوں میں ہتھکڑیاں اور توق پڑے ہوئے تھے، ان کا ٹھکانہ جہنم میں. مگر اس کے باوجود قرآن کا مزاج کیا ہے؟ ان کو پہلے اچھا دے گا، پہلے ہی فیس میں برا نہیں دے گا. یہ کہہ رہا ہے کہ یستعجلونک بالسیئات قبل الحسنات، ان کو حالانکہ طلب بھی یہ ہے کہ پہلے گندگی مل جائے اور اس کے بعد حسنات ملے یا نہ ملے. تو قرآن کہہ رہا ہے نہیں، ہمارا مزاج یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پہلے سیئات مل جائیں، حسنات سے نہیں، پہلے ہم حسنات دیں گے. حسنات کیا ہے؟ فرسٹ امپریشن، پازیٹیو امپریشن. گندا ہے، غلیظ ہے، برا ہے، مگر اس کے بارے میں کم سے کم یہ سوچ رکھ لی جائے فرسٹ امپریشن میں، نہیں، یہ سدھر سکتا ہے، یہ حسنات ہیں. بہت برا آدمی ہے مگر آپ اس سے یہ سوچیں نہیں ایک دن یہ سدھر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہتری تغیر لے آئے گا، یہ اس کی حسنات ہے. مگر پہلے دن میں سوچ رہی یہ بہت گندا آدمی مرے گا سالہ، اس کو مار دو تو اچھا ہے. یہ سیئات ہے، پہلے حسنات دینے، سیئات وہ خود انتخاب فرمائیں گے جو صاحب ہے. تو عام زندگی میں بھی ہم جب ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہو، ہم نیگیٹو آپشنز کو پہلے نہ آپٹ کریں، پازیٹیو کو پہلے آپٹ کریں. ہر بات کا آخری ترین، حد ترین پازیٹیو پہلو جو ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کریں. وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهُمْ مَثُلَاتٌ، کیا معنی؟ ان کے پہلے بہت سی عذاب، جبکہ ان کے پہلے بہت سی عذاب، یہاں پراپر ترجمہ نہیں لکھا ہوا. من قبلہم المثلات، کہاوتیں، مثالیں ہیں. یعنی ان کو کہو کہ ان سے پہلے بھی بہت ساری سٹوریز ہیں ایسے ہی، کہ مثالیں ہیں کہ ہم نے ان پہ بھی عذاب نازل نہیں کیا، ان پہ بھی عذاب نازل نہیں کیا جب تک وہ اچھائیوں کی طرف نہیں چلے گئے. یہاں رک جا، یہ وہاں سے کرنا ہے. اچھا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ. یہ ذرا پڑھیں، کتنی پیاری آیات ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہر عورت کے شکم میں کیا ہے، اور اس کے رحم میں کیا کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور ہر شے کی اس کے نزدیک ایک مقدار معین ہے. اللہ اکبر. دیکھیے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں واضح طور سے، یہ بات ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ یعلم ما تحمل، جو کچھ بھی حمل میں ہے، کل انثی وما تخیس الارحام، جو کچھ بھی مادر کی حمل میں ہے، اس کی دسترس میں ہے، جس کو وہ پروسیس میں رکھ رہی ہے. اچھا، ظاہراً آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ شاید ایک فیمیل کی بات ہو رہی ہے جو پریگننٹ ہے اور اس کے پیٹ میں کیا ہے. یہ ایک صحیح معنی ہے، یہی مراد ہے. مگر اس کے عرف میں ذرا جا کے دیکھیے، آپ موٹیویشن کی زاویے میں جا کے دیکھیے، ہر شے جو پروسیس میں ہے وہ حمل میں ہے، یعنی وہ محو حمل ہے. مثال کے طور پہ صرف یہی نہیں کہ آپ ماں کے پیٹ میں ہیں، 9 مہینے بعد آپ باہر آئیں گے تو وہ 9 مہینے آپ کی ماں حمل میں ہے اور آپ محو حمل ہے. آپ اگر یونیورسٹی کے پیٹ میں ہیں تو 4 سال بعد، 3 سال بعد آپ باہر آئیں گے گریجویٹ ہو کے، تو وہ بھی ایک ماں ہے جس نے آپ کو حمل میں لے رکھا ہے، آپ محو حمل ہیں یونیورسٹی کے. اگر آپ اسکول میں ہیں اور اس کا ایک پروسیس ہے تو آپ محو حمل ہیں اور وہ ایک ماں ہے. تو اب اس آیت کو آپ سمجھیے گا کہ اللہ یعلم ما تحمل، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی پروسیس میں ہے حمل کے، اور کل انثی وما تخیس الارحام وما تزداد، اب وہ کب سکڑتا ہے، کب پھیلتا ہے، کیا اس میں کمی آتی ہے. یعنی ایون اف یو ار ان پروسیس آف سم تھنگ، آپ کی ریکوائرمنٹس کو خالق جانتا ہے، کب آپ کی کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، کب آپ کو ضرورت ہے، کب آپ کی خواہش ہے، کب آپ کی طلب ہے. سو یونیورسٹی میں پڑھنے والے دوست، اسکول کالج میں پڑھنے والے دوست، انسٹیٹیوشن میں پڑھنے والے لوگ جو محو پروسیس رہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ استطاعت حمل نہ کریں.
پروسیس کو سٹاپ نہ کریں, ڈراپ آؤٹ. گیو اپ نہ کریں, ڈراپ آؤٹ نہ ہو, کیونکہ وہ جانتا ہے آپ کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یعنی میں نے اس کو کھول کر ماں کے پیٹ سے نکال کر, ویسے یہ حقیقت ہے, مگر ہر شے کے پیٹ سے جو پال رہی ہے, جو ایک پروسیس تک آپ کو میچور کر رہی ہے, اس کی بھی مثال دیتی کہ خدا غالب اور عالم ہے, وہ آپ کے ان مزاج سے واقف ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کا ساتھ دے گا. آپ نہیں ہیں خود اپنے رازق. ماں کے پیٹ میں کس نے پالا ہے آپ کو؟ ماں کے پیٹ میں کس نے غذا کا بندوبست کیا ہے, سانس اور حیات کا بندوبست کیا ہے, انسان کی نشو و نما کا بندوبست کیا ہے؟ تو جس نے ماں کی یونیورسٹی میں پال دیا ہے, وہی آپ کو آپ کی یونیورسٹی میں بھی پال دے گا. آپ کی فیسز, آپ کے اخراجات, آپ کی تعلیم, ہر شے کا بندوبست وہ کرے گا. آپ ہمت نہ ہاریں. ڈونٹ اسٹاپ دا پروسیس, ڈونٹ گیو اپ, ڈونٹ سے اٹس ڈن فرام مائی سائڈ, یو آر ناٹ دی اونر, یو آر ناٹ دا فاؤنڈر. سو یہ بات میں نے اس لیے کہی. اور صرف یہی نہیں, پھر آپ کسی نوکری پیشے سے جڑے ہوئے ہیں اور کمپنی میں بھی ہیں, اس کا ایک پروسیس ہے, فوج میں ہیں, لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے ہیں, میجر, کرنل, آگے تک اس پروسیس میں آپ پل رہے ہیں. تو آپ دراصل محو حمل ہیں. خدا غالب ہے, وہ کہہ رہا ہے وہ جانتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمَقْدَارٍ. کیا کمال بات, یہ موٹیویشنل بات ہے, اس کو نوٹ کیجئے گا اور ترجمہ بھی فرمائیے گا. اور ہر شے کی اس کے نزدیک ایک مقدار معین. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار. ہر شے کی مقدار موجود ہے. آپ دیکھیے کیلکولیٹو انوائرمنٹ کتنی بڑی انوائرمنٹ ہے. خالق کائنات خود کیلکولیٹو ہے, ہر شے کی مقدار رکھتا ہے. اچھا, مقدار میں دو جملے ہیں. ایک تو مقدار میں میم ہٹاؤ تو آگے قدر ہے, یعنی ہر شے کی قدر و قیمت سے بھی واقف ہے. قدر و قیمت سے مراد اس کی پراپرٹی ویلیو, اس کی ورتھ ہے. دوسری اس کی کوانٹٹی ہے, یعنی اس میں کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں آ گئے. تو خدا وہ قادر ہے کہ جو کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کے بارے میں ہر شے کے حساب سے جانتا ہے. اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ آپ کی کوالٹی اور آپ کی کوانٹٹی کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ خدا. آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں. اور آپ سے زیادہ بھی کون جانتا ہے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار. وہ جانتا ہے. تو اس نے آپ کی کوانٹٹی اور کوالٹی کو پرکھا ہوا ہے, اسی لیے اس نے آپ کو زندگی دی ہے. جب آپ زندگی میں آئے تو اس وقت کمپٹیشن کے پروسیس میں لاکھوں قسم کے نطفے تھے جو اس جنگ میں تھے کہ ہم حیات پائیں گے اور ہم آپ کو تخلیق کریں گے, ہم سے وجود ہوگا. مگر آپ کا والا نطفہ جیت گیا اور آپ اس اچیومنٹ میں آگے نکل گئے. تو یہ اس کی کوالٹی تھی اور اس کی کوانٹٹی اور اس کی کیلکولیشن تھی کہ آپ میں اتنا دم خم ہے. لہٰذا آج بھی اس کو آپ پہ بھروسہ ہے, جبھی اس نے آپ کو حیات دی ہوئی ہے. دیکھیے کہیں بلب جل رہا ہو, لائٹ جل رہی ہو, آپ کہیں گے فضول کیوں جل رہا ہے, میں بند کر دیتا ہوں. آپ کی کوانٹٹی اور کوالٹی اس کیلکولیشن پہ آئی کہ میں فضول ہی کیوں جلاؤں. تو خالق کائنات کوئی کام فضول کرے گا یا کسی کو فضول میں حیات دے گا, کسی کو فضول میں برد دے کے بولے گا بھائی تو ایسی ہے, نہیں, ریزن ہے تبھی وہ ہے. تو وہ اس ریزن کو بہترین جانتا ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. اور آپ کا ریزن تو ظاہر ہے نا, آپ کے تو گیون ریزنز ہیں, سائنس بھی یہ کہتی ہے اویلیبل ریزنز, سائٹن ریزنز, کین بی وٹنس ریزن. مگر اس کے ریزنز تو غیب کے بھی جاننے والے ہیں, یعنی وہ غیب کا مالک ہے. وہ ریزنز بھی جانتا ہے جو آپ کو بتایا نہیں جا سکتے, جو آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے. وہ علم غیب ہے. تو علم کی بہت ساری اقسام ہے. ایک علم ظاہر ہے, ایک علم قول ہے, ایک علم تخیل ہے, تفکر ہے, ایک علم اسباب ہے. تو ظاہر کے ان تمام علوم میں جن میں غور اور فکر کا علم بھی آ گیا, جو ظاہر نہیں ہے, ایگزسٹ کرتا ہے. میری بات بہت گہری ہے. ایک علم یہ ہے کہ یہ پھول ہے, بھائی دکھ رہا ہے پھول ہے, اس کی ریزننگ بھی ہوگی یہ پھول ہے. ایک علم یہ ہے کہ یہ پھول ہے مگر اس پھول کو دیکھا نہیں گیا اور خیال میں سوچا گیا کہ یہ وہ پھول ہے. تو خیال میں جو سوچا گیا وہ دکھایا تو نہیں جا سکتا, نہ وہ دیکھا گیا ہے, مگر علم ہے کہ وہ ہے. تو یہ بھی ایک علم ہے. پھر ایک علم اس کی خوشبو کو سونگا گیا ہے. اب خوشبو بھی دکھائی نہیں جا سکتی, خوشبو بتائی بھی نہیں جا سکتی, خوشبو سوچی بھی نہیں جا سکتی,
مگر وہ محسوس کی جا سکتی ہے. میں مختلف علوم میں جا رہا ہوں تو ان تمام علوم کا تعلق پھر بھی ان حواس خمسہ سے ہے. مگر ایک علم ایسا ہے جس کو حواس خمسہ بھی نہیں پہنچ سکتے، عالم وہ علم غیب ہے. نہ آپ سونگ سکتے ہیں، نہ آپ سن سکتے ہیں، نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ چھو سکتے ہیں. ان تمام علوم کو خدا جانتا ہے. تو وہ ان علوم سے بھی آپ کے ہونے کا ریزن جانتا ہے جب ہی آپ کو اس نے زندگی دی ہے. علم غیب میں آپ کا ریزن لکھا ہوا ہے. اچھا، عالم الغیبی والشہادات، یہ بھی ایک علم ہے، علم شہادہ. ہاں، عرفا تو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر فرمایا کیا ہوگا، 5 قسم کے تو ایسے مقامات ہیں یا جہان ہیں، جس میں سے ایک جہان ہے عالم ہے، عالم شہادت، عالم شہود. ہر چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہیں. اتنی چیزیں ہیں کہ آپ ان کو دیکھنے میں پوری زندگی گزار دیں. تو شہود ایک بہت بڑا علم ہے. دیکھیے، میں کتاب پڑھوں گا، اس کے بعد میں کوئی رائے قائم کروں گا ایک چیز کے حوالے سے، مگر ایک پھول کے اوپر اتنے ثبوت پیش کیے جائیں، اتنی کتابیں لکھی جائیں کہ میری پوری زندگی گزر جائے مگر پھول کے اوپر شہود اور کتب اور علم کی انتہا نہ ہو، تو وہ ان تمام علوم کو جاننے والا ہے جن کو آپ چھیڑیں تو زندگی ختم ہو جائے. وہ علم بھی اس کے پاس ہے. اچھا، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، سب سے بڑا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به. آج تو بڑی موٹیویشنل باتیں ہو رہی ہیں. وہ جانتا ہے، اس کے لیے برابر ہے راز چھپ کے کوئی ایسی ترجمہ ہے نا، چھپ کے کوئی بات کی جائے. ترجمہ فرمائیے گا. اس کے نزدیک تم میں سب برابر ہے، جو بات آہستہ کہے اور جو بلند آواز سے کہے، اور جو رات میں چھپا رہے ہیں اور دن میں چھپتا رہے. بس تو خالق کائنات سے لاڈ پیار کریں. چھپ کے کر سکتے ہیں چھپ کے کریں، کھلی آواز میں کر سکتے ہیں کھلی آواز میں کریں، گفتگو کریں، کیونکہ اس کے لیے برابر ہے. اچھا، برابر میں ایک اور خاصیت اور خوبی ہے. یہاں کوئی انتہائی اچھے حواس کا مالک ہوگا، اس کی سینس آف ہیئرنگ لسننگ بہت اچھی ہوگی، تو میں ہلکی سی بھی بات کہوں گا نا وہ سن لے گا. دھیمی گفتگو بھی کروں گا وہ سن لے گا. مگر کوئی بزرگ بیٹھا ہوگا جس نے عمر زیادہ گزاری ہے، علم زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے، تو اس کو میں کہوں گا کہ آواز نہیں اونچی بولو، تو مجھے اونچا لاؤڈ بولنا پڑے گا اور لاؤڈ بولنا پڑے گا. ایک تو یہ دور نہیں ہے قریب، مگر اس کے اپنے لسننگ اسکلز پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے بیٹھ گئے، زیادہ تجربہ اس نے لگایا. تو خدا ایک تو قریب بھی ہے، دور نہیں ہے. دوسرا، لسننگ اسکلز بھی اس کے ایسے ہیں کہ دھیما بولو یا اونچا بولو، اونچے بولنے سے اس کے سما خراشی نہیں ہوگی، دھیما بولنے سے اس کی سماعت سے دور نہیں رہے گی بات. کتنی کمال بات ہے. یعنی میں دھیما بولوں تو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، میں انتہا کا اونچا بولوں تو بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے، چیخ پکار میں بات چلی جائے گی. وہ دونوں کو سمجھ سکتا ہے. یعنی اب ذرا یہ دیکھیے گا کہ وہ مخلوق جو چینٹی ہے بہت ہی دھیما بولتی ہوگی، مگر خدا سمجھتا ہے. اور سمجھانے کے لیے اپنے نبی کو بھی کہتا ہے سلیمان دیکھو کیا بول رہی ہے، تو سلیمان کو سنائی دیا، وہ کہہ رہی ہے لشکر آ رہا ہے سلیمان کا، اور اونچی ترین آواز لگا لیں. کیا ہو سکتی مجھے نہیں معلوم، شاید کائنات کی چیخیں. وہ جب آپ زمین سے باہر جاتے ہیں جو چیخیں آپ کو سنائی دیتی ہیں، وہ مریخ کی چیخیں، وہ جوپیٹر کی چیخیں، وہ وینس کی چیخیں، وہ بھی ان کو سن رہا ہے اور ان کو سمجھ رہا ہے. خدا کالی رات میں کالی چونٹی، کالے پہاڑ میں کالے پتھر کے نیچے، تو بھی خدا اسے دیکھتا ہے، سنتا ہے. واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چیخ ہو یا دھیمی آواز ہو، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. ومن ہوا مستخفن باللیل وسارب بالنہار. ہاں، کیا چیز؟ جو رات میں چھپا رہے ہیں اور دن میں چلتا ہے. ہاں، وہ جو رات میں چھپ جائے اور دن میں چلتا رہے. ویسے تو میں نے کہا نا، ظاہر میں یہی معنی ہے کہ رات میں اکثر میں تاریکی ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں چھپ چھپا کے کسی کو نظر نہیں آئے گا. کرائم بھی رات کے ٹائم بہت زیادہ ہوتے ہیں، دن میں تو آپ اجالے میں ہوتے ہیں. مگر یہاں سے ایک مراد عارفانہ مراد، موٹیویشنل مراد علم بھی ہے. دیکھیے نا، علم تاریکی نہیں ہے، علم روشنی ہے، اور عدم علم تاریکی ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے. آپ اگر ظلمت میں پڑے ہوئے جاہل ہیں
تو آپ عالم تک پہنچ نہیں سکتے نا, عالمانہ گفتگو آپ کر نہیں سکتے, تو آپ کو سمجھنے والا عالم بھی قاصر ہے کیونکہ آپ خود جہالت میں پڑے ہوئے. جب آپ جہالت میں ہیں تو آپ عالم سے کیا گفتگو کریں گے؟ وہ کہہ رہا ہے نہیں کرو گفتگو, ہم تمہاری جاہلانہ گفتگو کو بھی سن لیں گے اور اس کا عالمانہ جواب بھی دے دیں گے. کیا کمال بات ہے. یعنی آپ اندھیرے میں ہیں, تاریکی میں ہیں, جہالت میں ہیں, گمراہی میں ہیں, خدا آپ سے دور نہیں ہے. گناہ کی شدید ترین حالت میں ہیں, خدا اس وقت بھی دور نہیں ہے. یعنی آپ اس سے دور ہو رہے ہیں. اگر آپ اس کے قریب جانا چاہیں تو آپ یہ مت ویٹ کریں یار ابھی تو میں شدید گناہوں میں الجھا ہوا ہوں, شاید میں حج پہ جاؤں گا, شاید میں عمرہ کروں گا, شاید میں غسل کروں گا تو میں نہ 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 نہ. جس مومنٹ آپ یہ سوچیں کہ آپ شدید ظلمت میں ہیں, وہ آپ سے اس وقت بھی دور نہیں ہے, صرف ایک سیکنڈ کا فاصلہ بھی نہیں ہے, قریب ہو جائے. اور اگر آپ انتہا کی پاکی میں تب بھی آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ غرور اور تکبر نہیں کرنا ہے, وہ ایک سیکنڈ بھی آپ سے دور نہیں ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. کیا ترجمہ ہے؟ اس کے لیے سامنے اور پیچھے سے محافظ طاقتیں ہیں ہاں جو حکم خدا سے اس کی حفاظت کرتی ہے, اور خدا کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. واہ, یہ تو کتنی بڑی بات ہو گئی. اس پہ تو ساری آج لیکچر ہی ختم ہو گیا, ساری گفتگو ہی ختم ہو گئی. اس پہ انشاءاللہ کل سے ہم سٹارٹ بھی کریں گے. یہ بہت ہی فصاحت اور وضاحت طلب سوال ہے کہ لہو معقبات, اس کے پہرے دار ہیں, اس کے پہرے دار ہیں. من بین یدہ, دونوں ہاتھوں کے درمیان, ومن خلفہ, اس کے پیچھے. کس سے بچا رہے ہیں یہ پہرے دار؟ پہرے دار کس سے بچا رہے ہیں؟ یحفظونہ من امر اللہ. بات تو سٹارٹ بھی امر سے ہوئی تھی نا, اس کے امر سے ان کو بچا رہے ہیں. پہرے دار اسی کے بچا رہے ہیں, اس کے پہرے دار اس کے امر سے بچا رہے ہیں. یہ میں نے کوشچن بھی چھوڑ دیا. اس ہی کے سیکیورٹی گارڈز اس ہی کے امر سے بچا رہے ہیں. بھائی سیکیورٹی گارڈ آپ ہائر کریں گے چوری ڈکیتی سے بچنے کے لیے, جو ایک نیگیٹو ایلیمنٹ ہے, اس کے لیے آپ نے ایک پوزیٹو فورس کریٹ کی ہے. مگر یہاں مسئلہ کیا ہے؟ پوزیٹو فورس کھڑی ہے ایک پوزیٹو ایلیمنٹ سے بچنے کے لیے. یہ ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے امر اللہ کو انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور دیگر پڑھے لکھے کو اور بھی بھائی سے نفع ہے.